اور یوسف علیہ السلام کے حسن میں مبہوت ہو کر پھل کاٹتے کاٹتے اپنی انگلیاں بھی کاٹ بیٹھتی ہیں. وقطعنا ایدیہن، اپنے ہاتھوں کو کاٹ بیٹھی. وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا، اور کہنے لگی کہ اللہ کی پناہ ہے، ہم تو اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ انسان بشر نہیں ہے. ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی مقدس فرشتہ معلوم ہو رہا ہے. میرے دوست اور محترم بزرگوں، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے جو حسن اور جو خوبصورتی عطا فرمائی تھی، اس پر وہ عورتیں اپنے ہاتھ تک کاٹنے کے لیے آمادہ اور تیار ہو جاتی ہیں. لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا جملہ بھی یہاں نقل کروں گا. اما عائشہ فرماتی ہیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، لوامی زلیخا لو رأین جبینہ، لوامی زلیخا لو رأین جبینہ لقطعنا اعناقہن بدل الانامل. ارے زلیخا کو ملامت کرنے والی عورتوں نے یوسف کو دیکھا تھا، اپنی انگلیاں کاٹنی تھی. اگر زلیخا کو ملامت کرنے والیاں میرے سرکار کو دیکھ لیتی تو اپنی گردنیں بھی کٹوا ڈالتی. میرے نبی کا جو حسن اور خوبصورتی اللہ نے جو انہیں عطا فرمائی تھی، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبا ہما دارند تو تنہا داری. یوسف کا حسن ہو، موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ید بیضا ہو، یا اس کے علاوہ کوئی دوسرا کتنا بڑا کمال نہ ہو. جو دنیا بھر کے خوبصورت اور حسین انسانوں میں کمالات تھے، تجھ اکیلے کے اندر وہ سارے کمالات پائے جاتے. میرے دوستوں اور محترم بزرگوں، حضرت یوسف علیہ السلام کا مسئلہ اب آگے بڑھتا ہے. جب دیکھا کہ معاملہ زیادہ پھیل گیا، عورتوں تک میں تذکرے چل نکلے، تو عزیز مصر نے پروگرام فیصلہ کر لیا کہ اس معاملے کو دبانے کے لیے فوری طور پر اعلان کر دیا جائے کہ مجرم کو گرفتار کر لیا گیا اور اسے جیل میں بند کر دیا گیا. حضرت یوسف علیہ السلام بھی یہ دعا مانگ چکے تھے، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، میرے مولا میرے لیے جیل اس سے بہتر ہے، جس غلط حرکت کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں اس سے بہتر ہے کہ تو مجھے جیل بھجوا دے. چنانچہ فیصلہ ان کے جیل جانے کا ہو جاتا ہے. یوسف علیہ السلام جیل میں چلے جاتے ہیں، ایک عرصے تک جیل میں پڑے رہتے ہیں. جیل میں ایک واقعہ رونما ہوا، خواب والا واقعہ. دو نوجوانوں کو خواب آتا ہے، ایک کہتا ہے کہ پرندے میرے سر سے میں روٹیاں لے کر کے جا رہا ہوں اور پرندے میرے سر سے روٹیاں نوچ رہے ہیں، اور دوسرا کہتا ہے کہ میں اپنے آقا کو شراب پلا رہا ہوں. یوسف علیہ السلام نے تعبیر دے دی. فرمایا کہ دیکھو، تعبیر دینے سے پہلے یوسف علیہ السلام نے انبیاء والا طریقہ اختیار کیا. پہلے تو اپنے بارے میں اپنا تعارف کرا دیا کہ میں کون ہوں اور میں کیا ہوں. اصل میں وہ لوگ تعبیر لینے ہی اس لیے آئے تھے کہ یوسف علیہ السلام کی خوبی، آپ کا کردار، آپ کا اخلاق دیکھ کر متاثر تھے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اتنی بڑی شخصیت ہوگی. یوسف علیہ السلام نے کہا، واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، میں نے اپنے آبا و اجداد کا طریقہ اپنایا ہے. میرے آبا و اجداد کون ہیں؟ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب ہیں. یہ اتنی بڑی بڑی ہستیاں میرے آبا و اجداد ہیں، میں ان کی اتباع کرنے والا ہوں. اس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ آبا و اجداد اگر جائز طریقے پر، صحیح راستے پر، راہ راست پر چلنے والے ہوں تو ان کی اتباع کرنا مطلوب و مقصود ہے، محمود ہے اسلام میں، مذموم نہیں ہے قطعاً بھی. بعض لوگ کہا کرتے ہیں نا کہ تم اپنے بڑوں کی باتیں کرتے ہو جیسے جاہلیت والے کرتے تھے. میرے دوستو، بڑے اگر راہ راست پر چلنے والے ہیں تو ان کی اتباع کرنا ہی ہدایت ہے. اس بنا پر یوسف علیہ السلام نے اس پر فخریہ انداز میں یہ بات کہی ہے. اور پھر اس کے بعد ان سے کہا کہ میں تمہارے خواب کی تعبیر دوں گا، تمہارا کھانا آنے سے پہلے دے دوں گا، لیکن پہلے میری بات سن لو. اس سے علماء کرام نے یہ استنباط کیا ہے کہ جب کوئی شخص اپنی حاجت اور ضرورت کو لے کر کے آئے تو یہ موقع ہوتا ہے اسے راہ راست پر لانے کا. اس لیے پہلے اسے کچھ نصیحت کر دو، کوئی اچھی بات بتلا دو. اب وہ آپ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوگا، اس لیے کہ وہ ضرورت مند ہے، اپنی ضرورت آپ سے پوری کروانا چاہتا ہے، اس لیے آپ کی بات کو توجہ سے سنے گا بھی اور اسے پورا کرنے کی کوشش بھی کرے گا. اس لیے یوسف علیہ السلام نے یہ موقع بڑا غنیمت جانا. فرمایا کیا، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے قید کے ساتھیوں، اے میرے جیل کے ساتھیوں، ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح، ارباب متفرقون خیر، کیا یہ مختلف قسم کے خدا بہتر یا اکیلا واحد قہار بہتر ہے؟ بتاؤ کون سا رب اچھا ہے اور کون سا رب بہتر ہے. قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں اس انداز پر، جیل کے اندر رہتے ہوئے بھی، لیکن دعوت دینے کا انتہائی پیارا انداز ان قیدیوں کو اپنا ساتھی بیان کر رہے ہیں تاکہ ان کے دل کے اندر نرم گوشہ پیدا ہو جائے ان کی بات کو تسلیم کرنے کا. بار صورت بات بیان کرنے کے بعد خواب کی تعبیر بیان کر دی. تعبیر یہ ہے کہ جس نے دیکھا کہ اس کے سر سے پرندہ روٹیاں نوچ رہا ہے اسے پھانسی دی جائے گی اور اس کی لاش پھینکی جائے گی اور جانور اس میں سے نوچیں گے. اور جس نے یہ خواب بیان کیا ہے کہ وہ اپنے آقا کو شراب پلا رہا ہے وہ رہا ہو جائے گا اور بادشاہ کا
ساقی بنے گا اور اسے پلایا کرے گا. یہ تمہارے خواب کی تعبیر ہے. قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، جس بات کا تم نے پوچھا اس کے بارے میں فیصلہ کر دیا گیا. بعض لوگوں کا کہنا یہاں پر، یہ تو عام مفسرین یہی فرماتے ہیں کہ اسی طریقے پر ان کو خواب آیا جس کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے دے دی. لیکن بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ ان لوگوں نے جھوٹے خواب بیان کیے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام نے بتا دیا. وہ تو اللہ کے نبی تھے، انہوں نے بتا دیا کہ جھوٹے خواب بھی اگر ہوں تو اس خواب کی تعبیر یہی ہونی چاہیے. وہ کہنے لگے ہم تو جھوٹ کہہ رہے تھے. یوسف علیہ السلام نے کہا جھوٹ کہو یہ سچ کہو، اب تو جو ہونا تو ہو گیا. نبی کی زبان سے جو بات نکل گئی اب تو وہ ہو کر کے رہے گی. قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، جس بات کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے اس کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہو چکا. پھر یوسف علیہ السلام نے وہ جو چھوٹنے والا تھا، رہا ہونے والا جو تھا، اس سے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ذرا میرا بھی تذکرہ کر دینا کہ ایک بے گناہ جیل کے اندر پڑا ہوا سڑ رہا ہے، ذرا اس کی فائل بھی نکالیے، اس کے مسئلے کو بھی حل کیجیے. یہ چلا گیا، بادشاہ کا ساقی بن گیا لیکن بھول گیا. وہاں پر بڑا لمبا زمانہ گزر گیا. 10 سال سے کم کا عرصہ وہاں پر گزرا. اس کے بعد ایک دن کیا مسئلہ درپیش ہوا، بادشاہ کو خواب آتا ہے. بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 گائیاں نکلی موٹی تازی نہر میں سے، اور نکل کر کے وہ گھاس چر رہی تھی کہ ایک دم سے 7 گائیاں پتلی دبلی نکلی نہر میں سے، وہ بھی چرنے لگی. اور چرتے چرتے ایک دم سے پتلی دبلی گائیوں نے موٹی تگڑی گائیوں پر حملہ کر کے ان 7 کو کھا لیا. پتلی دبلی گائیاں ان کو کھا گئیں. اور پھر وہ گھبرا کر کے اٹھ کے بیٹھ گیا اور بڑا پریشان ہوا. پھر دوبارہ لیٹا. لیٹتے ہی پھر اس نے خواب دیکھا کہ 7 بالیاں اور یہ گندم کے 7 خوشے بڑے خوبصورت اور موٹے موٹے دانوں والے نکلے ہوئے ہیں کہ اچانک 7 پتلی دبلے دانوں والی بالیاں نمودار ہوتی ہیں، وہ ان موٹی بالیوں کو کھا جاتی ہیں. یہ گھبرا کر کے پھر اٹھ بیٹھتا ہے اور بلواتا ہے اپنی تعبیر دینے والوں کو، ان کے سامنے خواب بیان کرتا ہے. وہ بیچارے خواب کی کیا تعبیر دیتے، یہ کام تو نبی کا تھا کہ یہاں پر آ کر کے صحیح بات بتلاتا. وہ بیچارے کیا کہہ سکتے تھے؟ تو جواب میں کہنے لگے جی یہ تو ایسے ہی وہ بدہضمی کی باتیں ہیں، جیسے بدہضمی روٹی زیادہ کھانے سے خواب آیا کرتے ہیں نا، اضغاث و احلام، یہ تو بدہضمی کی باتیں. ایسے ہی شیطانی وسوسے آپ کو آ رہے ہیں، ان کی کوئی تعبیر نہیں ہے. ایسے خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہوا کرتی. اپنی بے عملی کا اقرار نہیں کیا، بے علمی کا اقرار کر لیتے کہ ہمیں نہیں آتا. نہیں، ایسے خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہوا کرتی. لیکن یہ ساقی وہاں کھڑا ہوا، اسے اپنا بھی خواب یاد آ گیا اور اس کی سچی تعبیر بھی یاد آ گئی. کہنے لگا کہ دیکھو جی میں نے ایک دیکھا ہے، اگر آپ کہیں تو میں اس سے تعبیر لے کر کے آ جاؤں. تو انہوں نے بھجوا دیا. اس نے جا کر یوسف علیہ السلام سے ذکر کیا، یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات، اے سچے یوسف تو نے اس وقت بھی سچ بولا تھا. آج پھر میں ایک مسئلہ لے کر کے آیا ہوں، آج پھر آپ بتائیے اس مسئلے کو ذرا حل کر دیجئے. وہ مسئلہ ان کے سامنے پیش کر دیا. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ 7 سال تک تمہارے ہاں سرسبز و شادابی رہے گی اور تمہاری بڑی اچھی فصلیں ہوں گی. اس کے بعد 7 سال قحط سالی کے آ جائیں گے. لہذا یاد رکھو وہ جو قحط سالی والے سال آ جائیں گے ان کی وجہ سے تمہیں دشواریاں پیش آئیں گی. اس کا حل بھی سن لو ابھی سے. اس کا حل یہ ہے کہ تم ایسا کرنا کہ 7 سال تک بڑی اچھی طرح سے فصلیں اگانا اور محنت کر کے زیادہ سے زیادہ غلہ اگا لینا. لیکن جب گندم کو کاٹو گے تو بالیوں سے گندم کو نکالنا نہیں، اسی طرح سے رہنے دینا. کیونکہ یہ بھی ایک حکمت کی بات ہے کہ بالی میں جب تک گندم کا دانہ رہے گا اسے کیڑا نہیں لگے گا. کیڑا لگے گا نکلنے کے بعد، لہذا بالیوں کے اندر ہی رہنے دینا. جتنے دانوں کی ضرورت پڑے نکال کر پیس کر کے کھا لینا اور پھر دوسرے وقت میں جب ضرورت پڑے پھر نکال لینا، لیکن سارے اکٹھے نہ نکال کر کے رکھنا. اس طریقے پر اگر کرو گے تو تمہیں قحط کے زمانے میں بھی یہ کام آتے رہیں گے اور تمہارے قحط کے سالوں میں بھی روزی رزق کا انتظام ہو جائے گا. لہذا اس انداز پر اس کا حل بھی موجود ہے. اس نے واپس آ کر یہ سارا قصہ بیان کیا اور سارا قصہ جب بیان کر دیا تو بادشاہ نے کہا کہ ارے بھائی اسے لے کر کے آؤ. وقال الملک اوتونی بھی، بادشاہ کہنے لگا کہ ایسا زبردست انسان جو اتنی بڑی تعبیر دینا جانتا ہو، جیل میں پڑا ہوا سڑ رہا ہو، اسے ہمارے پاس لے کر کے آؤ. لیکن فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك، جب وہ قاصد آیا وہاں پر یوسف علیہ السلام سے کہنے کے لیے کہ بادشاہ بلوا رہا ہے، ہمارے جیسا ہوتا تو مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا نکل کر کے کھڑا ہو جاتا. لیکن یوسف نبی تھے، نبوت پر زد آ رہی تھی، نبوت پہ حیف آ رہا تھا اور نبوت کی بدنامی ہو رہی تھی. اس بنا پر یوسف علیہ السلام اس انداز پر نہیں نکلنا چاہتے تھے. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ پہلے ذرا ان سے کہو کہ ما بال النسوۃ اللاتí قطعن ایدیہن، وہ جو عورتوں نے ہاتھ کاٹے تھے وہ کیا واقعہ تھا، ذرا اس کی تحقیق کرائی جائے. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیا جائے، پھر جا کر کے میں نکلوں گا اور نکل کر کے آؤں گا، ورنہ میں جیل سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوں.
سرکار کالی کملی والے نے فرمایا کہ یوسف کو اللہ نے کیا ثابت قدمی اور کیا استقلال عطا فرمایا تھا. ہم جیسے ہوتے تو کب کے نکل آتے, لیکن یوسف علیہ السلام جم گئے اور ڈٹ گئے تاکہ نبوت پر سے یہ حرف جو آ رہا ہے اسے ہٹا دیا جائے. اور پھر اس کے بعد جب تحقیق ہوئی تو پتہ چلا تحقیق کیا ہوئی, عورت کو بلوایا گیا. عورت نے کہا جی مسئلہ کچھ نہیں, جرم تو میرا تھا, غلطی تو میری تھی, میں نے یوسف کا نام لے دیا تھا, ورنہ یوسف تو سچا تھا, یوسف کے اندر کوئی خرابی اور کوئی کمی نہیں تھی. اور مفسرین کے مختلف اقوال ہیں. صحیح قول کے مطابق وما ابرئ نفسی بھی اسی زلیخا کا قول ہے, کہتی وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی, میں تو اپنے نفس کو بری نہیں کر سکتی, ہاں نفس تو ہمیشہ برائی کا حکم کیا ہی کرتا ہے, لیکن جس پر اللہ رحم کر دے وہ بچ جایا کرتا ہے. ان ربی لغفور رحیم. خیر, یوسف علیہ السلام اب باعزت بری ہوتے ہیں اور اس کے بعد بادشاہ کے دربار میں پہنچتے ہیں. بادشاہ کہتا میں اپنا مصاحب تمہیں بنا رہا ہوں. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے خزانے کا مسئلہ میرے حوالے کر دو تو یہ معاملہ بڑی آسانی سے حل ہو جائے گا. خزانے کا مسئلہ یوسف علیہ السلام نے چلایا, پسند آ گیا تو بادشاہ نے اسے اپنے برابر کا درجہ دے دیا. صرف اتنا کہا کہ کرسی کا فرق ہے کہ بادشاہت کی کرسی میرے پاس ہے, لیکن اپنے سارے اختیارات یوسف تجھے منتقل کر رہا ہوں. پھر عزیز مصر کا انتقال ہوتا ہے تو ایک روایت کے مطابق راعیل یعنی زلیخا کا نکاح یوسف علیہ السلام سے کر دیا جاتا ہے. پتہ چلا کہ زلیخا جو تھی وہ اب تک کماری تھی, اور اس کی وجہ کیا تھی کہ عزیز مصر جو تھا اس کا خامن جو تھا وہ عورتوں کے پاس جانے کے قابل ہی نہیں تھا, اور یہی وجہ تھی کہ وہ بیچاری اس بات پر مجبور ہوئی کہ یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف بلاتی, لیکن وہ ایسی عورت بھی نہیں تھی کہ اپنے آپ کو اس نے کہیں ادھر ادھر ضائع کیا ہو, اس نے اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کی تھی. اس بنا پر جب یوسف علیہ السلام کے گھر میں آئی ہے تو پاک و صاف عورت تھی, وہ ایسی جیسے بعض جاہل مفسرین کہہ دیتے ہیں کہ یہ بدکار عورت تھی, ایسا نہیں, بلکہ البدایہ والنہایہ والے بھی لکھتے ہیں اور اسی طریقے پر علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھتے ہیں کہ وہ ایسی پاک باز عورت تھی کہ اس کی بقایت بھی اب تک زائل نہیں ہوئی تھی اور وہ کماری عورتوں کی طرح سے تھی. یوسف علیہ السلام کے گھر میں آتی ہے. یوسف علیہ السلام کے 2 بچے بھی ان سے ہوتے ہیں, افرایم اور منشا کے نام سے. میں آج یہ سارے نام بتا رہا ہوں, سننے ہیں آئندہ سال آپ لوگوں سے. یوسف علیہ السلام کے 2 بیٹے بھی اس سے ہوتے ہیں, افرایم اور منشا کے نام سے. اور پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام جب بادشاہ مصر کا بادشاہ کا انتقال ہوتا ہے تو یوسف علیہ السلام کو بادشاہی کا منصب مل جاتا ہے. پھر بھائی آتے ہیں, ایک دفعہ آتے ہیں, یوسف علیہ السلام پہچان لیتے ہیں ان کو, اور پہچاننے کے بعد اس بھائی کا مطالبہ کرتے ہیں جسے یہ گھر چھوڑ کر کے آتے تھے, اسے بھی لایا جاتا ہے اور بڑے انداز سے لایا گیا. یعقوب علیہ السلام بھیجنے کے لیے تیار نہیں تھے, انہوں نے بڑی تسلیاں دی تو یعقوب علیہ السلام کہنے لگے بھلا میں کیسے تمہاری بات مان جاؤں, پہلے میں ایک دفعہ تم پر اعتماد کر چکا تو میرا پیارا بیٹا میرے ہاتھ سے نکل گیا, اب میں دوبارہ تم پر کیسے اعتماد کر لوں. انہوں نے کہا ابا جی اعتماد کیجئے. فرمانے لگے تم پر تو اعتماد نہیں, لیکن بھیج رہا ہوں فائدے کے لیے, اس لیے کہ عزیز مصر نے کہہ دیا ہے کہ تمہیں کچھ ملے گا نہیں اور ہمیں اس وقت ضرورت ہے, قحط پڑا ہوا ہے, لہذا تمہارے بھائی کو بھیج رہا ہوں, لیکن سن لو فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین, اللہ کی حفاظت میں دے کر کے بھیج رہا ہوں اور تمہاری حفاظت میں نہیں دے رہا. علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس دعا کو جو بھی پڑھ لے گا اس کی چیز کبھی ضائع نہیں ہوگی, اور میرا بھی یہ تجربہ ہے, ہمارے استادوں نے یہ دعا دی ہوئی ہے, اس بنا پر اس دعا کو اگر پڑھ لیا جائے گا تو انشاءاللہ چیز کی حفاظت ہو جائے گی. فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. بلکہ ہمارے استاد تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام کو یہ والا بھائی نہیں جس کو بھیجا تھا یہی نہیں ملا, یہ بھی مل گیا, اور گمشدہ یوسف بھی مل گیا جس سے مایوس ہو چکے تھے. یہ اس دعا کی برکت سے ساری کی ساری. واقعہ تو بڑا لمبا ہے, تفصیل کرنے کا موقع نہیں. آخر میں یوسف علیہ السلام جب یہ دوبارہ جاتے ہیں بھائی کو لے کر کے تو بھائی کو روک لیتے ہیں, وہ بھی لمبا واقعہ. آخر کار کیا مسئلہ پیش ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جب وہ بھائی کو روک لیتے ہیں اور بڑی بحث و تمہیز چلتی ہے, پھر دوبارہ یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ جاؤ جاؤ, مجھے تو وہ دونوں زندہ لگتے ہیں, لہذا دونوں کو تلاش کر کے لے کر کے آؤ. یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ, میرے بیٹو ذرا جاؤ تو صحیح اور جا کر کے یوسف کو تلاش تو کرو, اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. مجھے بڑی امید اور توقع ہے کہ دونوں کے دونوں مجھے مل جائیں گے. انہوں نے کہا کہ ابا جی کیا کرتے ہو, بڑھاپے بڈھوں والی باتیں کر رہے ہو, ایسی باتیں نہ کرو. یوسف کہاں سے ملے گا, اسے تو بھیڑیا کھا گیا تھا. لیکن یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ نہیں, مجھے امید ہے کہ یوسف مجھے مل کر کے رہے گا. بہر صورت یہ دوبارہ آتے ہیں, یوسف کے دربار میں پہنچتے ہیں. یوسف علیہ السلام سے ان کی ملاقات, گفتگو چلتی ہے. جب گفتگو ہوتی ہے تو باتوں ہی باتوں کے اندر
بات نکل آتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کہنے لگے ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، ارے تم لوگوں نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ وہ جب تم نکلے تھے اور تھپڑ مار رہے تھے اور یوسف کو کنویں میں ڈال رہے تھے، بھلا بتاؤ تو صحیح تم نے یہ کیا کیا تھا یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ تم نے کیا کیا تھا؟ ان کا ماتھا ٹھنکا کہ اس وقت تو ہمارے 11 بھائیوں کے علاوہ کوئی دوسرا تھا نہیں، اس کو کیسے پتہ چل گیا؟ آخرکار کہنے لگے کہ یہ یوسف کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، ہو نہ ہو وہی یوسف ہے۔ اس لیے کہنے لگے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، ارے تو ہی یوسف تو نہیں؟ جواب ملا کہ انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، سن لو میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے، صبر کرتا ہے، تو اللہ احسان کرنے والوں کا بدلہ کبھی ضائع نہیں کیا کرتے۔ تو وہ کہنے لگے تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، ہم تسلیم کرتے ہیں اللہ نے تمہیں ہم پر ترجیح دی، تمہیں بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرما دیا ہے۔ تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین، اور ہم لوگ ہی غلطی پر تھے۔ قال لا تثریب علیکم اليوم، یوسف علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب یہ لوگ گھبرا رہے ہیں، لہذا فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تمہاری کوئی پکڑ نہیں، تمہیں معاف کر رہا ہوں، یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، جاؤ میں تمہیں معاف کر رہا ہوں، وہ بڑا ارحم الراحمین ہے۔ میرے دوستو، جس انداز پر یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا، سرکار کالی کملی والے بھی رمضان کی 8 تاریخ کو پہنچتے ہیں۔ کہاں پہنچتے ہیں؟ سرکار مدینہ سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں فتح مکہ کے موقع پر وہاں خانہ کعبہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ آپ کے سامنے آپ کی برادری والے، آپ کے بھائی بند سر جھکائے ہوئے کھڑے ہیں، اپنے قتل کے احکام سننے کے منتظر کھڑے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں جاؤ میں تمہیں وہی جملے کہہ رہا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہے تھے، جاؤ لا تثریب علیکم اليوم، تم پر بھی کوئی گرفت اور پکڑ نہیں، میں نے تمہیں معاف کر دیا، اللہ بھی تمہیں معاف کر دیا۔ تو میرے دوست اور محترم بزرگوں، حضرت یوسف علیہ السلام وہاں پر اپنا قمیص بھیجتے ہیں۔ وہ قمیص جب مصر سے چلتا ہے تو یعقوب علیہ السلام گھر میں بیٹھے ہوئے اپنے جو گھر کے لوگ تھے، افراد تھے اس وقت موجود وہاں پر، ان سے کہنے لگے انی لا اجد ریح یوسف لولا ان تفندون، ارے اگر تم مجھے پاگل نہ قرار دو اور مجھے کم عقل نہ قرار دو تو سن لو انی لا اجد ریح یوسف، مجھے تو آج یوسف کی خوشبوئیں آ رہی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ لے کر کے چلے جانا، میرا باپ میرے فراق میں روتے روتے اپنی آنکھوں کا نور کھو چکا ہے، میری قمیص میرے باپ کی آنکھوں پہ ڈال دینا، انہو یرجع بصیرا، وہ پھر دوبارہ صحیح سالم اس کی آنکھیں ہو جائیں گی۔ چنانچہ وہ قمیص آ رہی ہے، قمیص آتی ہے، یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پہ ڈالی جاتی ہے، یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں پھر ٹھیک ٹھاک ہو جاتی ہیں اور وہ دیکھنے والے بن جاتے ہیں۔ بیٹوں نے دیکھ لیا کہ غلط کار تو ہم تھے، ہم لوگوں سے یہ غلطیاں ہوئی تھی، تو کیا کہا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، انہیں اس بات کا احساس ہو گیا، اپنی غلطی کا احساس ہوا، پھر بھی غلطی پر ڈٹے نہیں رہے۔ میرے دوستوں، میں عرض کر چکا آدم علیہ السلام کے واقعے میں کہ انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ گناہ کا جب احساس ہو جائے تو اپنی غلطی کو تسلیم کر کے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دو، اور شیطانیت یہ ہے کہ اپنے گناہ پر انسان اکڑ کر کے کھڑا ہو جائے۔ تو ان لوگوں میں اتنی انسانیت پائی جاتی تھی، فوری طور پر کہنے لگے یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، ابا جی ہمارے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگ دو، ہم بڑے غلط کار تھے، بڑے گنہگار تھے۔ تو ابا جی نے بھی معافی مانگ دی، اللہ نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ روایات بتاتی ہیں کہ اللہ نے پھر انہیں بھی اولیاء کے مقام پر فائز کر دیا، سارے بھائی ولی اللہ بنے، نیک اور پاک باز بنے۔ بار صورت یوسف علیہ السلام نے ان کو بلا لیا، فلما دخلوا علی یوسف آوى الیہ ابویہ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین۔ اب والدین آ رہے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر آ رہے ہیں اور یوسف علیہ السلام باہر نکل کر کے استقبال کرتے ہیں اور کہتے ہیں ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، مصر میں داخل ہو جائیے، امن و امان کے ساتھ مصر میں داخل ہو جائیے۔ ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا، اپنے والدین کو اوپر بلایا، اپنے تخت پر بلا کر کے بٹھایا اور وہ سارے کے سارے سجدے کے اندر گر گئے یوسف علیہ السلام کے لیے۔ یوسف علیہ السلام کہنے لگے یا ابت ھذا تاویل رؤیایا من قبل، وہ جو میں نے خواب دیکھا تھا کہ سورج اور چاند بھی اور 11 ستارے میرے سامنے جھک رہے ہیں،
یہ سارے 11 ستارے میرے بھائی اور میرے ماں باپ میرے سامنے جھک رہے ہیں، یہ میرے خواب کی تعبیر پوری ہو گئی ہے اور میرے اللہ نے سب کچھ دیا۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث، فوری طور پر اپنی بڑائی پر نہیں آئے، اپنی اکڑ پر نہیں آئے، فوری طور پر اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث، میرے مولا تو نے حکومت مجھے عطا فرمائی، تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی، یہ ساری باتیں تو نے مجھے عطا فرمائی ہیں۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث فاطر السماوات والارض، ہاں تو آسمان و زمین کو اکیلا پیدا کرنے والا ہے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا سرپرست اور والی وارث ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، مجھے اسلام کی حالت میں اس دنیا سے اٹھانا اور صالحین اور پاک باز بندوں کے ساتھ میرا شمار کر لینا۔ میں نے اپنے استاد حضرت مولانا محمد ادریس صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عرض کیا، جب میں یہاں اس مدرسے میں آیا تو میں نے عرض کیا کہ حضرت پورے علاقے کے اندر کوئی بڑا عالم نہیں، مجھے خطرہ اور ڈر ہوتا ہے کہ وہاں پر میں اکیلا اور ابتدائی زمانہ میں کیسے وہاں پر وقت گزاروں گا، میں اس بات سے گھبرا رہا ہوں۔ فرمانے لگے کہ یہ دعا پڑھا کرو، یہ دعا بڑے سرپرست کے قائم مقام ہے، جو یہ دعا پڑھتا رہے گا اللہ براہ راست اس کی نگرانی کرتے رہیں گے۔ اس بنا پر اس دعا کو پڑھو گے تو اللہ کی تربیت اور اللہ کی نگرانی میں آ جاؤ گے۔ دعا کیا ہے؟ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اور پھر آگے یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر مکمل ہوئی، بات بڑھ گئی۔ میں چاہتا تھا کہ آگے دونوں صورتوں میں بھی بیان کر دیتا، لیکن اب موقع نہیں، آخر میں کچھ حکمتیں کچھ عبرتیں بھی بیان کرنی ہیں، اس لیے کہ قرآن کریم قصے کہانیوں کی کتاب نہیں، حکمتوں اور عبرتوں کی کتاب ہے۔ درمیان میں بھی جا بجا ایسے مقامات تھے لیکن سب کو چھوڑتا چلا گیا ہوں، آخر میں جو قرآن خلاصہ نکال رہا ہے اس کو ضرور بیان کرنا ہے، اس بنا پر اگلی صورتوں کو چھوڑ رہا ہوں کل کے لیے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم آپ کی طرف وحی بھیج رہے ہیں۔ سرکار سے خطاب کیا جا رہا ہے اور خطاب کر کے کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر کے بھیج رہے ہیں۔ ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا، اللہ اکبر۔ کیا فرمایا؟ ذلك من انباء الغیب نوحیہ الیک وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون، آپ تو وہاں تھے ہی نہیں جب وہ یوسف کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، اور وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، آپ وہاں موجود نہیں تھے، پھر بھی یہ سب باتیں بیان کر رہے ہیں۔ یہ کہاں سے بیان ہو رہی ہے؟ اللہ بتا رہے ہیں تب تو بیان کر رہے ہو۔ تو میرے دوستو، یہ ساری غیب کی خبریں کون دے رہا ہے؟ اللہ اپنے نبی کو دے رہے ہیں۔ ایک ہے غیب کی خبر دینا، ایک ہے غیب کا عالم ہونا۔ نبی غیب کی خبریں دیتا ہے، عالم الغیب کون ہوا کرتا ہے؟ قرآن کہتا ہے عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب کا بھی عالم ہے اور حاضر کا بھی عالم ہے۔ فلا یظہر علی غیبہ احدا، اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کیا کرتا، الا من ارتضی من رسول، مگر جس رسول کو منتخب کر لے اسے غیب کی خبریں بتا دیا کرتا ہے۔ تو نبی غیب کی خبریں دینے والا ہوا کرتا ہے، عالم الغیب نہیں ہوا کرتا۔ بلکہ عالم الغیب کون ہوا کرتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اللہ ہی عالم الغیب ہوا کرتے ہیں۔ بار صورت نبی عالم الغیب نہیں، غیب کی خبریں دینے والا ہوا کرتا ہے، اور خبریں نبی اپنی طرف سے نہیں اللہ کے بتانے سے دیا کرتے ہیں۔ آگے قرآن کریم نے ایک اصول بیان کر دیا، وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین۔ یاد رکھنا، اگر آپ کوشش بھی کر لو تب بھی انسانوں کی اکثریت تو ایمان والی نہیں بنے گی۔ یہاں وہ تمہارا آج کا جو سب سے بڑا نظریہ ہے، قرآن اس کو توڑ رہا ہے، لوہار کی ایک ہی لگا کر اس نظریے کو توڑ رہا اور بتا رہا ہے کہ یہ اکثریت والا نظریہ غلط ہے۔ کہتے ہیں نا کہ اکثریت میجارٹی جس طرف ہوگی اسے کامیاب تصور کیا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے میجارٹی ہمیشہ غلط ہوا کرتی ہے، اقلیت سے ہی ہوا کرتی ہے۔ قرآن نے دوسری جگہ پر بھی اس کو بیان کیا ہے، وقلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں تھوڑے ہیں جو شکر گزار ہوا کرتے ہیں۔ قرآن وضاحت کر رہا ہے، لہذا قرآن میں اقلیت و اکثریت کو نہیں لیا جاتا، بلکہ قرآن کریم تو صحت فکر کو لیتا ہے۔ فکر صحیح ہو، نظریہ صحیح ہو، بات صحیح ہو، اگر اکیلا آدمی ہے وہ لاکھوں کروڑوں پر بھاری ہوگا اگر یہ صحیح نظریے والا ہوگا۔ آج سب سے بڑی جہالت یہ ہے کہ جمہوریت کو سب کچھ بنا لیا گیا، حتیٰ کہ جمہوریت کے خلاف قرآن کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور پھر مزے کی بات تو دیکھیں، میں تو اسے بڑا ظلم اس دور کا سمجھتا ہوں
کہ وہ مولوی جو سیاست میں آ جاتے ہیں، وہ دیندار جو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے دیندار سیاسی ہیں، اسلامی سیاسی پارٹیاں، انہیں بھی جمہوریت، اسلام کے ساتھ جمہوریت کا پیوند لگائے بغیر گزارا نہیں، ان میں بھی جرأت نہیں کہ اسلامی خلافت کا نام لے، وہ بھی اس اسلامی جمہوریت کا نام لیں گے جس کے بارے میں اس ملک کا تصور پیش کرنے والے بہت پہلے کہہ گئے۔ انہوں نے کیا کہا؟ گریز از طرز جمہوری، علامہ اقبال کہتا ہے نا، گریز از طرز جمہوری غلام پختکار شو کہ از مغز دو صدخر فکر انسان نمے آیت۔ ارے جمہوری طریقہ چھوڑو، پختہ ذہن اور فکر کے انسان بنو، پختہ نقطۂ نظر کے انسان بنو، اس لیے کہ 200 گدھے مل کر ایک انسان کی سوچ نہیں سوچ سکتے۔ اور آپ دیکھیں گے تو جمہوریت میں یہی ہے، اگر 200 گدھے ایک طرف ہوں اور 199 انسان ایک طرف ہوں، 200 گدھے جیت جائیں گے اور 199 انسان لوٹے جیت رہے ہیں نا۔ کیوں جی؟ لوٹے جیت رہے ہیں، گھوڑے جیت رہے ہیں اور انسان ہار رہے ہیں۔ ہو رہا نہیں ہو رہا ایسا؟ یہ جمہوریت کے سارے کرشمے ہیں، قرآن جس کا توڑ کر رہا ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کیا کہا ہے؟ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے، گنتی کرتے کتنے ہیں، وزن نہیں دیکھتے کہ زیادہ وزندار رائے کون رکھتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، چاہے کتنا بڑا پی ایچ ڈی ہو، مفتی اور عالم ہو، اس کا ووٹ اور ایک بھنگی چوڑے اور چمار کا ووٹ برابر ہے، کوئی فرق نہیں اس کے۔ اگر 100 چوڑے چمار ایک آدمی کو ووٹ دے رہے ہیں اور 99 علماء، مفتی، جج اور وکلاء دوسرے آدمی کو ووٹ دے رہے ہیں، وہ 100 چوڑے چمار کا ووٹ لے کر کے جیت جائے گا اور 99 علماء، وکلاء اور ججوں کا ووٹ لینے والا ہار جائے گا۔ کیوں جی ایسا ہوگا؟ یہ نہیں ہوگا۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا ایک بین الاقوامی قانون دان جسے دنیا نے قانون دان تسلیم کیا تھا، وہ آپ کے ملک میں کھڑا ہوا تھا اور اس کی ضمانت بھی ضبط ہو گئی تھی۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا اچھی طرح، سکھر سے کھڑا ہوا تھا۔ تو بہر صورت میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جمہوریت کے کرشمے ہیں۔ اللہ اس جمہوریت کی لعنت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ جمہوریت کی لعنت ہمارے سروں پر چڑھی ہوئی ہے، نہیں چڑھی ہوئی؟ بنگلہ دیش میں بھی، ترکی میں بھی یہ جمہوریت کی لعنتیں ہم پر برس رہی ہیں۔ اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما لے اور اس جمہوریت جیسے لعنتی نظام سے ہماری حفاظت فرما کر اللہ ہمیں پھر دوبارہ خلافت کا نظام عطا فرما دے۔ خلافت کا نظام جس کے نتیجے میں ابو بکر، عمر، عثمان و علی جیسے افراد رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین حکمرانی کے منصب پر پہنچا کرتے ہیں اور دنیا والوں کی رہنمائی کیا کرتے ہیں۔ اللہ وہ نظام ہمیں عطا فرمائیں گے تو ان کے خادم آج بھی دنیا کی رہنمائی کرنے والے بنیں گے۔ بہر صورت یہ قرآن کریم کا دو ٹوک اعلان ہے، اور پھر آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ ان سے آپ کسی قسم کے اجر کا مطالبہ نہیں کرتے، کسی مزدوری کا مطالبہ نہیں کرتے، یہ تو دنیا جہان والوں کے لیے تذکرہ ہے اور دنیا جہان والوں کی ہدایت ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ کتنی ہی نشانیاں ایسی ہیں دنیا، زمین و آسمان میں کہ لوگ ان سے گزر جاتے ہیں اور ان کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ اکثر لوگ اللہ پر ایمان لانے والے نہیں بنتے بلکہ وہ مشرک بن جاتے ہیں۔ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ کیا یہ لوگ اس بات سے مطمئن ہو گئے کہ اچانک اگر اللہ کا عذاب آ گیا تو انہیں بچانے والا کون ہوگا؟ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ آپ کہہ دیجئے اگر عذاب سے بچنا چاہتے ہو، دنیا کی تباہیوں سے بچنا چاہتے ہو، آخرت میں عزتیں چاہتے ہو تو هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ یہ ہے میرا راستہ کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، میں بھی بلا رہا ہوں، وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اور میری اتباع کرنے والے بھی بلا رہے ہیں۔ من اتبعنی کون ہیں؟ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلالین میں اس کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، من اتبعنی فرماتے ہیں من آمن بی، جو بھی مجھ پر ایمان لانے والا ہے وہ سارے کے سارے داعی اللہ ہیں۔ لہذا جب میں کہتا ہوں کہ دعوت اللہ کا عمل تو کوئی مخصوص جماعت اس سے مراد نہیں ہوا کرتی بلکہ سارے مسلمانوں کی تعداد مراد ہوتی ہے، اس لیے کہ ہر مسلمان کو قرآن داعی اللہ قرار دے رہا ہے۔ ہاں اگر مسلمان کوئی اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہا تو یہ اس کی کمزوری ہے، ورنہ قرآن نے اس کے سر پہ دعوت اللہ کی ذمہ داری اس آیت کی روح سے ڈال دی۔
وسبحان اللہ وما انا من المشرکین وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ہم نے اس سے پہلے جتنے رسول بھیجے ہیں ان کی طرف بھی وحی بھیجتے رہے، اور کیا ہوتا رہا کہ وہ بھی انہی لوگوں میں سے ہوا کرتے ہیں. افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم. یہ دنیا کے اندر چل پھر کر کے دیکھ لے کہ ان سے پہلوں کا کیا حشر ہوا. جو ان رسولوں کے منکروں کا حشر ہوا تھا وہ محمد عربی کے منکروں کا بھی وہی حشر ہو کر کے رہے گا. حتی اذا سیئس الرسل، اللہ کی مدد کب آیا کرتی ہے جب دنیا جہان سے انسان مایوس ہو کر کے ایک اللہ سے اپنی لو لگا لیا کرتا ہے. جب تک اللہ سے لو لگی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں سے بھی کچھ سہارا نظر آ رہا ہے، اللہ کی مدد نہیں آئے گی. اللہ کی مدد تب آئے گی جب ساری دنیا کی رسیاں کٹ جائیں اور ایک اللہ کے ساتھ رابطہ استوار ہو جائے. حتی اذا سیئس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد باسنا عن القوم المجرمين. آگے قرآن کہتا ہے لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ان کے واقعات کے اندر عقل والوں کے لیے عبرتیں موجود ہیں. ما كان حديثا يفترى، یہ کوئی من گھڑت قصہ نہیں ہے. ولكن تصديق الذي بين يديه، لیکن پہلوں کے لیے بھی تصدیق ہے. وتفصيل كل شيء، اور ہر چیز کی تفصیل اس قرآن میں ہے. وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، اور ایمان والوں کے لیے یہ قرآن رحمت بھی ہے، ہدایت بھی ہے. اللہ ہمارے لیے رحمت بھی بنا دے اور ہدایت بھی بنا دے. وآخر دعوانا الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء. اما بعد، آج انشاءاللہ سورہ رعد، سورہ ابراہیم، سورہ حجر اور سورہ نحل کا خلاصہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا. چاروں صورتیں مکی صورتیں ہیں، اور آپ حضرات کے سامنے یہ بات واضح ہے گزشتہ بیانات سے کہ مکی صورتیں انسانی عقیدے سے زیادہ تر مس کرتی ہیں اور عقیدے کے بارے میں بحث اور گفتگو کرتی ہیں. چنانچہ سورہ رعد میں اللہ رب العزت نے آسمان و زمین میں انسان کو غور و خوض کرنے کی دعوت دی، قرآن کریم کی حقانیت کو بیان کیا، اللہ نے اپنی توحید کا مضمون بیان فرمایا، اور اس کے ساتھ ہی قرآن کریم کے بارے میں جو دو جماعتیں بن جاتی ہیں، حق اور باطل والی جماعتیں، قرآن کو ماننے والے تسلیم کرنے والے حق والی جماعت ہیں اور قرآن کا انکار کرنے والے باطل والی جماعت ہیں. دونوں کو مثال دے کر کے سمجھایا ہے کہ دونوں کی کیا حیثیت اور دونوں کی کیا کیفیت ہوا کرتی ہے. چنانچہ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں الف لام میم را تلک آیات الکتاب، یہ کتاب کی آیتیں ہیں. والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے وہ برحق اور سچ ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں بنا کرتے. کل اس موضوع پر میں بڑی تفصیلی بحث کر چکا کہ اکثریت کو اسلام میں نہیں دیکھا جاتا. اسلام میں تو دیکھا جاتا ہے کہ اس کی بات میں کتنا وزن ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس بات کو کتنے لوگ کہنے والے ہیں. ولكن اکثر الناس لا يؤمنون اللہ الذي رفع السماوات بغیر عمد ترونها. اب رب کائنات کی توحید کا بیان ہو رہا ہے، تبلیغ کا پہلا نمبر بیان کیا جا رہا ہے. کیا فرمایا اللہ الذي رفع السماوات بغیر عمد ترونها، وہی اللہ ہے جس نے آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کر دیا. اتنی بڑی آسمان کی چھت، لیکن رب کائنات فرماتے ہیں بغیر عمد ترونها، تم دیکھتے ہو اس میں کوئی ستون نہیں. یہ چھوٹی سی چھت بنائی اور اتنے سارے ستون بنانے پڑ گئے. اللہ فرماتے میں نے ساری دنیا کو ڈھانپنے کی آسمان کی چھت بنا دی، لیکن اس کے اندر کوئی میں نے ستون نہیں لگایا ہے. نگاہ کن بری گنبد زر نگار کہ سقفش بود بے ستون استوار. شیخ سعدی فرماتے ہیں ذرا اس زیب و زینت والے مزین گنبد کی طرف نظر کر کے تو دیکھ نیلے نیلے چھت کی طرف کہ اس کی چھت کو اللہ نے بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا ہے. تو میرے دوستو اللہ فرماتے ہیں یہ میری قدرت ہے، یہ میری طاقت ہے کہ میں نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا. ثم استوى على العرش، پھر رب کائنات فرماتے ہیں کہ وہ عرش پر مستوی ہو گیا. میرے دوستو قرآن کریم میں اس قسم کے اور بھی بہت سارے الفاظ آئیں گے، انہیں متشابہات کہا جاتا ہے. توجہ سے سنیے گا، یہ مسئلہ بڑا اہم مسئلہ چھڑ گیا ہے، اس بنا پر اسے ذرا پوری توجہ سے سن لیجئے. میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ ان آیتوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ زور سے بولیے ذرا. ان آیات کو متشابہات کہا جاتا ہے، اور سورہ آل عمران کی ابتدا میں آپ سن چکے کہ متشابہات کے معنی کے پیچھے وہ لوگ پڑتے ہیں جن کے دلوں میں گمراہی اور ٹیڑھا پن ہے، اور ایمان والے راسخین فی العلم کیا کہتے ہیں؟
کل من عند ربنا، سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، ہمیں سمجھ میں آئے تب بھی ہمارے رب کی طرف سے، اور نہ سمجھ میں آئے تب بھی ہمارے رب کی طرف سے، دونوں صورتوں میں ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ اللہ عرش پر مستوی ہو گئے، کیسے مستوی ہو گئے ہمیں اس بات کا علم نہیں، اس کے معنی ہم تعین نہیں کر سکتے۔ استوا یستوی کے معنی کسی چیز کے اوپر ہو جانے کے ہیں، اللہ تو ہر چیز سے اوپر ہے اور ہر جگہ پر موجود ہیں، لہذا ہم اس کے معنی متعین نہیں کر سکتے کہ اللہ عرش پر کیسے اوپر ہو گئے عرش کے، اس کے معنی کا چونکہ ہم تعین نہیں کر سکتے، اس لیے اس آیت کو کیا کہیں گے کہ یہ آیت متشابہات میں سے ہے۔ قرآن کہتا ہے فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ کا چہرہ ادھر ہے۔ قرآن کہتا ہے یوم یکشف عن ساق، جس دن پنڈلی کو کھولا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ پوری جماعت پر ہے۔ وہ ہاتھ کیسا، وہ پنڈلی کیسی، وہ چہرہ کیسا، اللہ کیسے مستوی ہو گیا، یہ ساری باتیں متشابہات میں سے ہیں، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے معنی کے چکر کے اندر نہیں پڑا کرتے۔ یہ ایمان والے کی شان اور مسلمان کی شان ہے۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اللہ نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا۔ کل یجری لأجل مسمى، ہر ایک اپنے مقررہ وقت کے لیے چل رہا ہے۔ سورج کے لیے متعین وقت ہے، اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، چاند کے لیے مقرر وقت ہے، اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ یدبر الامر، پھر اللہ معاملات کی تدبیر کرتے ہیں۔ یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، اور یہ ساری آیتیں کھول کر اس لیے سنا رہے ہیں تاکہ تم اللہ کی آیتوں پر یقین کرنے والے بن جاؤ اور اللہ سے ملاقات کا یقین کر لو کہ کل قیامت کے دن اللہ سے ملاقات ہو کر کے رہے گی۔ قیامت کا مضمون، آخرت کا مضمون اس سورت کے اندر آئے گا۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں وہی اللہ ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا ہے۔ اس زمین کو پھیلانے کا کارنامہ بھی اللہ کا کیا ہوا۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اللہ نے اس زمین کے اندر نہریں بھی بنا دی بہتی ہوئی اور رواسی بھی بنا دیے۔ رواسی کہا جاتا ہے لنگر کو، جس طریقے پر کشتی سمندر میں چلتی ہے، کہیں بیچ میں ٹھہرانا ہو تو وزن زمین میں پانی کے اندر لٹکا دیا جاتا ہے تاکہ کشتی وہاں پر ٹھہر جائے اور رک جائے۔ کشتی کو ٹھہرانے کے لیے جو لنگر ڈالا جاتا ہے، قرآن کی زبان میں، عربی کی زبان میں اسے راسیتن کہا جاتا ہے، اور اس کی جمع رواسی ہے۔ زمین پر اللہ نے رواسی ڈال دیے، وہ کیسے ڈالے؟ سرکار کالی کملی والے ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے جب زمین کو بنایا تو زمین ڈاواں ڈول ہو رہی تھی۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ مولا کریم، یہ زمین تو ڈاواں ڈول ہو رہی ہے، آپ اس پہ جو مخلوق بنائیں گے وہ رہے گی کیسے؟ تو اللہ نے وَجَعَلْنَا الْجِبَالَ أَوْتَادًا، پہاڑوں کو میخیں بنا کر زمین میں گاڑ دیا تو زمین کا ڈاواں ڈول ہونا بند ہو گیا۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، بڑا لمبا واقعہ بھی ایک حدیث شریف میں آتا ہے، مشکات والے نے اسے نقل کیا اس حدیث کو۔ جب فرشتوں نے یہ منظر دیکھا کہ پہاڑوں نے زمین کے ڈاماڈول ہونے کو بند کر دیا، یہاں کوئی اعتراض یہ نہیں کر سکتا کہ زمین کی حرکت، سائنس تو ثابت کرتی ہے حرکت کو، آپ کہتے ہیں کہ پہاڑ جب اس میں گاڑے تو حرکت بند ہوئی، میں نے حرکت بند ہونے کا لفظ استعمال نہیں کیا، آپ نے توجہ سے سنا ہوگا، میں نے ڈاماڈول ہونے کا لفظ استعمال کیا کہ ڈاماڈول ہونا بند ہو گیا۔ ایک چیز جب چلتی ہے، ایک تو اس کا اپنا سفر ہوا کرتا ہے، اور دوسرا اگر وہ تھڑک جاتی ہے اور اپنے طریقے سے ہٹ جاتی ہے تو اس کے اندر ہچکولے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہچکولے آنے ہیں وہ ہچکولے آنا بند ہو گئے۔ زمین کی اپنی حرکت اگر چل رہی تھی تو قرآن کو اس سے کوئی اعتراض اور انکار نہیں ہے۔ بہر صورت زمین کا ڈاماڈول ہونا جب بند ہوا، فرشتوں نے کہا کہ اللہ اتنی بڑی مخلوق تو نے بنا ڈالی کہ زمین کی حرکت کو اس نے بند کر دیا۔ تو اللہ نے بتایا کہ اس سے بھی زیادہ طاقت والی مخلوق میرے خزانے میں ہے۔ فرشتوں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا لوہا ہے، لوہا پتھر پہ مارو تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ لوہا تو بڑا طاقت والا، اس سے بھی زیادہ طاقت والی کوئی چیز ہے؟ اللہ نے کہا آگ میں نے لوہے سے بھی زیادہ طاقت والی بنائی کہ آگ لوہے کو پگھلا دیتی ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ آگ کی طاقت بہت بڑی، تو اللہ نے کہا کہ میرے پاس اس سے بھی بڑی طاقت موجود ہے۔ کیا ہے؟ فرشتوں رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ پانی میں نے آگ سے بھی زیادہ طاقت والا بنایا کہ پانی کا ایک چھینٹا دیا آگ ساری بجھ کر کے ختم ہو جایا کرتی ہے، پانی اس سے بھی بڑی طاقت والی چیز ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ اس سے بھی زیادہ طاقت والی کوئی چیز ہے؟ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اس پانی سے بھی زیادہ طاقت والی چیز ہوا ہے، سمندر سے پانی کو اڑاتی ہے، آسمانوں پہ لے جاتی ہے، پھر آسمانوں سے برساتی ہے۔ ہوا پانی سے بھی زیادہ طاقت رکھنے والی چیز
چیز ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ اس ہوا سے بھی زیادہ طاقت والی کوئی چیز تیرے خزانے میں ہے؟ رب کائنات نے فرمایا کہ ہاں، میرا نیک بندہ، ایمان والا بندہ جب دائیں ہاتھ سے خرچ کرے، بائیں ہاتھ کو بھی علم نہ ہو کہ میں نے کیا خرچ کر دیا، اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ جب لگا دیتا ہے تو اس عمل کی وزن اور اس عمل کی طاقت اور قوت اس ہوا سے بھی زیادہ ہوا کرتی ہے۔ معلوم ہوا کہ دنیا میں جتنی طاقتیں اللہ نے پیدا فرمائی ان میں سب سے بڑی طاقت انسان کا اخلاص والا عمل ہے۔ اخلاص والے عمل کے اندر دنیا کی ہر چیز سے بڑی طاقت موجود ہے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اللہ نے اس میں لنگر ڈال دیے جس سے زمین کی حرکت بند ہوئی، ڈاماڈول ہونا بند ہوا، وَأَنْهَارًا نہریں چلاتی ہو، مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اور ہر پھل کے جوڑے بنا دیے اللہ رب العزت نے۔ بڑا مشکل مسئلہ ہے، اگر ایک ایک بات کی وضاحت میں لگا تو بڑی دیر لگے گی اور بہت مشکل ہو جائے گا، لیکن کیا کروں، ہر جگہ روک رہی ہے کہ یہاں کچھ نہ کچھ کہتے چلو۔ میرے دوستو، سائنسدانوں نے آج یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ ہر چیز کا جوڑا ہوا کرتا ہے، میٹر اور اینٹی میٹر۔ آج یہ نظریہ سائنسدانوں کو ملا اور انہوں نے پیش کیا کہ نیگیٹو اور پازیٹو ہوا کرتا ہے، میٹر اور اینٹی میٹر ہوا کرتا ہے، ہر چیز کا جوڑا ہوا کرتا ہے، مذکر اور مؤنث ہوا کرتے ہیں، نر اور مادہ ہوا کرتی ہے، ہر چیز کے اندر سائنسدانوں نے یہ ثابت کیا اور بڑا تیر مار لیا، جیسے کہیں شور مچانے لگے، چلانے لگے۔ لیکن میں کہتا ہوں قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے یہ نظریہ بتایا تھا کہ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا ہم نے جوڑا بنایا ہے، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو۔ تمہاری سائنس نے آج بتایا، قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے بتایا۔ کیا فرمایا؟ قرآن کریم کہتا وَجَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اللہ نے اس کے اندر جوڑے جوڑے بنا دیے ہیں، یغشی اللیل النہار، دن جو ہے وہ رات کو ڈھانپ لیتا ہے، رات دن کو ڈھانپ لیتی ہے، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس سب کے اندر نشانیاں ان لوگوں کے لیے موجود ہیں جو غور و خوض کرنے والے ہیں، سوچ و بچار کرنے والے ہیں۔ آگے اللہ نے اپنی وحدانیت کی بہت ساری نشانیاں یہاں بیان فرمائی اور انسان کے مرنے کے بعد زندہ ہونے کو کے عقیدے کو بھی اللہ نے بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں جب زمین بنجر اور ویران ہو جائے ہم اسے دوبارہ پانی برسا کے زندہ کر دیتے ہیں، تو اگر زمین کے بنجر ہونے کے بعد اللہ اسے پھر دوبارہ سرسبز و شاداب کر دیتے ہیں، بندے تیرے مرنے کے بعد بھی اللہ تجھے دوبارہ زندہ کر دیں گے اور دوبارہ نکال کر کے کھڑا کر دیں گے، موقع نہیں ورنہ اس کی مزید وضاحت کرتا۔ قرآن کہتا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، یہ لوگ نیکی سے پہلے برائی کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے بہت سی مثالیں گزر چکی۔ اور پھر کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو بندے کے ظلم پر بھی اسے معاف کرنے والے ہیں۔ اور پھر کیا فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، یاد رکھو اس رب کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، یہ کہتے ہیں کافر لوگ کہتے ہیں کہ ہم پر کوئی آیت و کوئی عذاب کیوں نہیں اتار دیتا؟ آپ کہہ دیجئے انما انت منذر وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، آپ تو ڈرانے کے لیے بھیجے گئے ہیں، یہ عذاب بھیجنا تو میرا کام ہے، وہ اور ہر قوم کے لیے ہم نے رہنما بھیجے ہیں۔ مباحث بہت ایک ایک آیت کے اندر، کیونکہ قرآن کریم یہاں عقیدے کی بحث کر رہا ہے، لیکن موقع نہ ہونے کی وجہ سے میں چھوڑتا چلا جا رہا ہوں۔ قرآن کریم نے آگے جا کر کے فرمایا لہ دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء، دعوت حق صرف اس اللہ کے لیے ہے، اللہ کو سزاوار ہے۔ رب کائنات نے دعوت کے عمل کو کس کی طرف منسوب کیا؟ اپنی ذات کی طرف منسوب کیا، اور کسی چیز کی شرافت، کسی چیز کی بڑائی جس کی طرف وہ منسوب ہو اس کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ جس طرح اللہ بڑے ہیں سب سے زیادہ، اسی طریقے پر دعوت کا عمل اس رب کائنات کی طرف منسوب ہو رہا ہے، اس لیے یہ عمل بھی سارے اعمال میں، ذرا زور سے بولو، یہ عمل بھی سارے اعمال میں سب سے بڑا عمل ہے، کیونکہ اسے رب کائنات اپنی ذات کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء، جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں تو وہ ان کا جواب دے ہی نہیں سکتے۔ ارے پتھر کو پکارنے والے، درخت اور عالم کو پکارنے والے، جھنڈے اور گھوڑے کو پکارنے والے، قبر کی مٹی کی ڈھیری کو پکارنے والے، قرآن کہتا ہے لا یستجیبون لهم بشیء، یہ تمہیں کچھ بھی جواب نہیں دے سکتے۔ کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغ، یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلاتا چلا جائے اور پانی اتنے فاصلے پر ہو کہ اس تک وہ پہنچ ہی نہ سکے سرے سے، جیسے پانی تک نہ پہنچنے کی وجہ سے اس کو ہاتھ پھیلانے کا کوئی فائدہ نہیں، ایسے ہی معبودان باطل کو پکارنے کی وجہ سے پکارنے والے کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ اپنی ذات کی ہمیں
صحیح سمجھ نصیب فرما دے. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کافروں کی چیخ و پکار تو گمراہی کے سوا اور کچھ نہیں ہے. آگے قرآن کریم نے فرمایا کہ آسمان و زمین کی ہر چیز ہر حال میں اللہ کے سامنے جھکنے والی ہے. اور پھر آگے قرآن کریم نے وہ مثال دے کر کے سمجھائی ہے. حق و باطل کی مثالیں قرآن کریم نے دو مثالیں دی ہیں. ایک مثال تو یہ دی کہ جب سیلاب آتا ہے تو کوڑا کرکٹ اور کچرا کہاں پر ہوا کرتا ہے؟ پانی کے کہاں ہوتا ہے کچرا؟ اوپر ہوا کرتا ہے، پانی نیچے ہوا کرتا ہے. پانی برحق اور صحیح جو صاف ستھرا پانی نیچے ہوگا، کوڑا کرکٹ اوپر ہوگا. کچھ تیزی سے پانی چلے گا، وہ کوڑا کرکٹ خس و خاشاک کی طرح بہ جائے گا اور صاف و شفاف پانی باقی رہ جائے گا. اسی طریقے پر جب حق و باطل کی ابتدا ہوا کرتی ہے، حق اور باطل کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو ابتدا میں باطل اوپر ہوتا ہے، حق نیچے ہوتا ہے. دنیا والے سمجھتے ہیں کہ حق والے تو مارے گئے، لیکن جب حق اپنے پوری طاقت کے ساتھ، اپنے پورے زور و شور اور قربانی کے ساتھ اٹھتا ہے تو باطل کو خس و خاشاک کی طرح بہا کر کے لے جایا کرتا ہے. دوسری مثال قرآن دے رہا ہے، حق و باطل کی دوسری مثال، تم سونے سے جب اس سے زیورات بنانے لگتے ہو، اسے پگھلاتے ہو تو کیا صورت بنتی ہے؟ کھوٹ اور غل و غش اوپر آ جاتا ہے، خالص سونا نیچے ہو جاتا ہے. یہ غل و غش اوپر سے ہٹا دیا جاتا ہے، کھوٹ کو ہٹاتے ہیں تو نیچے سے خالص سونا نکلا کرتا ہے. تو ابتدا کے اندر کیا ہوتا ہے؟ حق نیچے، باطل اوپر. باطل دنیا میں دندناتا پھرے گا اور حق والے چھپے پھر رہے ہوں گے تو دنیا والے سمجھیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے.